آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ظالمون نے کیسے سلوک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور نشان عبرت بنا دے۔ ارشد شریف کو بدترین تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ملی، پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کے قبل کئی گھنٹے ان پر تشدد کی رپورٹ ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد سامنے آنے والے متضاد بیانات اور حالات و واقعات نے کینیائی پولیس کے کردار کو مشکوک بنا دیا تھا، جس کے بعد قتل کی تحقیقات کینیا کے انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی IPOA کو سونپی گئی، جو 2012 میں پولیس پر سویلین کی نگرانی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ GSU کی موجودگی میں کئی سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ یونٹ عام طور پر سنگین جرائم کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے اور ماضی میں ان پر کارروائیوں کے دوران حدود سے تجاوز کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ارشد شریف کی ہلاکت کے دن گاڑی کی موجودگی اور اغوا کی واردات کو روکنے کے لیے یہ اسپیشل یونٹ ہی وہاں کیوں موجود تھا؟ کمشنر نے اس بارے میں کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ اس یونٹ کو اغوا کرنے کے بعد تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا ہو۔ امریکی خبر رسان ادارے کے مطابق سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ میگادی ہائی وے کے قریب جس مقام پر پولیس کی گولیوں سے ارشد شریف کی ہلاکت ہوئی ہے، وہ عنقریب ہی پیراملٹری فورس جنرل سروس یونٹ GSU کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے۔ کمشنر ٹروری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کے مقتول سینئر صحافی ارشد شریف کی گاڑی کو ناکے پر روکنے والی بات کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس گاڑی کو ناکے پر روکنے کی وجوہات پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔